خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خطے میں کشیدگی پر سفارتی رابطے تیز۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے گفتگو کے دوران خطے میں امن و استحکام کی امید کا اظہار کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو حالیہ بغاوت کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ تہران میں خطاب کرتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر نے کہا، امریکہ ایران پر اپنا غلبہ بحال کرنا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی وجہ سے ہی ایران میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ امریکہ نے ایران کو دھمکیاں دی، فتنہ برپا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ امریکہ سے ایران کی سائنسی اور تکنیکی ترقی برداشت نہیں ہوتی۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا، بہادر ایرانی عوام نے امریکی سازش کو ناکام بنایا۔ آئندہ بھی عوام کے ساتھ مل کر فتنہ پھیلانے والوں کو شکست دیں گے۔ عوام کی معاشی مشکلات حل کرنے کے لیے حکومت کو 2 گنا محنت کرنا ہوگی۔ غزہ میں تباہی کے بعد تعمیر نو کی جانب اہم قدم۔ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے ٹیم تیار۔ غزہ پیس آف بورڈ کے ناموں کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امن کمیٹی میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کوشنر، سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر، ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل بھی شامل ہیں۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور اماراتی وزیر ریمل ہاشمی بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ بورڈ آف پیس کی صدارت ڈونلڈ ٹرمپ خود کریں گے۔ امریکی صدر نے ترک اور مصری صدور کو بھی رکن بننے کی دعوت دے دی۔ سب سے پہلے اہم خبر دیں، بنگلہ دیش نے بھارتی اکڑ کو گنگا میں بہا دیا۔ کھیل سے کھلواڑ کرنے والوں کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ۔ بنگلہ دیش نے ICC وفد میں شامل بھارتی آفیشل کو ویزا جاری نہ کیا، صرف ہیڈ آف اینٹی کرپشن اینڈ سیکیورٹی کو گرین سگنل ملا۔ سوشل میڈیا پر بھی بھارت رسوا، فینس کے تنزیہ تبصرے۔ بھارتی حکومت نے پاکستان سے وابستہ کئی ٹیموں کے کھلاڑیوں کو ویزے جاری نہیں کیے تھے۔ من مانی کا حساب، ہٹ دھرمی کا جواب۔ بنگلہ دیش نے بھارتی اکڑ کو دفن کر دیا۔ کھیل سے کھلواڑ کرنے والوں کے منہ پر زوردار تماچا۔ بنگلہ دیش نے ICC وفد میں شامل بھارتی آفیشل کا ویزا جاری نہیں کیا، صرف ہیڈ آف اینٹی کرپشن اینڈ سیکیورٹی کو گرین سگنل ملا۔ جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ سوشل میڈیا پر فینس کے تنزیہ تبصرے۔ بھارت نے پاکستان سے تعلق پر کئی ٹیموں کے کھلاڑیوں کو ویزے جاری نہیں کیے۔ مودی سرکار کے حکم پر بھارتی بورڈ نے بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض الرحمان کو IPL سے نکال دیا تھا۔ بنگلہ دیش نے ایک ہی وار میں سارے حساب چکتے کر دیے۔ ساری برائیوں کی ایک ہی پہچان، بھارت ہے جس کا نام۔ مودی سرکار کے اعلی کار کا پھر ہوا کھیل سے کھلواڑ۔ انڈیا نے جونیئر کرکٹ کو بھی داغدار کر دیا۔ انڈر 19 اور ورلڈ کپ میں بھارتی کپتان نے بنگلہ دیشی کپتان سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ غرور اور تکبر میں بھارتی سینئر ٹیم بھی کئی بار ہاتھ ملانے سے انکار کر چکی۔ ایشیا کپ میں بھارتی کپتان سوریا کمار نے پاکستان کے سلمان آغا سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ نفرت، بغض، تکبر، ساری برائیوں کی ایک ہی پہچان، بھارت ہے جس کا نام۔ گیم آف جنٹل مین ایک بار پھر بھارت گردی کے نشانے پر۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھارتی کپتان کا بنگلہ دیشی کپتان سے ہاتھ ملانے سے انکار۔ ٹاس کے بعد آیوش مہاترے بنگلہ دیش کے کپتان عزیز الحکیم سے مصافحہ کیے بنا ہی چلتے بنے۔ بھارت کھیل کو پہلے بھی سیاست کی نظر کر چکا ہے۔ ایشیا کپ میں بھارتی کپتان سوریا کمار نے پاکستانی کپتان سلمان آغا سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ پھر بھارتی ٹیم نے ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ محسن نقوی سے ٹرافی بھی وصول نہیں کی تھی۔ بھارت میں کھیلنا نامنظور، بنگلہ دیش کا ICC کو ایک بار پھر صاف انکار۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل BCB کو منانے میں ناکام۔ 1.5 گھنٹہ جاری رہنے والے مذاکرات میں ICC بنگلہ دیش کو قائل نہ کر سکی۔ ڈھاکہ میں ہونے والے اجلاس میں ICC نمائندے اینڈریو نے شرکت کی۔ گورو سکسینہ آن لائن شریک ہوئے۔ بنگلہ دیش نے ICC کو حکومتی تحفظات سے بھی آگاہ کر دیا۔ میچز سری لنکا منتقل کرنے کی باضابطہ درخواست بھی کر دی۔ اجلاس میں بنگلہ دیش کا گروپ بدلنے کی تجویز بھی زیر غور آئی۔ ICC چند روز میں فائنل فیصلہ کرے گی۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بھارت میں ورلڈ کپ میچز کھیلنے سے انکار کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں۔ طالبان رجیم کی حکمرانی کے مضر اثرات میں پاکستان سر فہرست۔
عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ نے ساری دنیا کو حقیقت بتا دی۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کی واپسی کے بعد پاکستان کو دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا ہے۔ افغان سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی، القاعدہ اور داعش خراسان بدستور سرگرم ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہریوں کی شمولیت 70% ہے۔ سرحد پار حملوں میں کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گرد سب سے زیادہ ملوث ہیں۔ عالمی جریدے نے لکھا، افغان طالبان اور بھارت کے بڑھتے روابط کی وجہ سے پاکستان کے لیے خطرات میں اضافہ ہو گیا۔ پاکستان نے ابتدا میں مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دی، وعدوں کے باوجود طالبان نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ شہر قائد سے آپ کو ہم خبر دیں، کراچی پولیس کا زبردست ایکشن، 100 بچوں سے مبینہ زیادتی کرنے والا سیریل ریپسٹ ساتھی سمیت گرفتار۔ عدالت نے ملزم کو 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کو 5 سال میں 7 شکایات موصول ہوئی۔ کیسز میں ڈی این اے ایک ہی شخص کا تھا۔ پولیس کو متاثرہ بچوں کو قتل کیے جانے کا بھی شبہ ہے۔ مونس احمد کی رپورٹ۔ اسی کیس سے جڑی اہم پیش رفت شامل کرتے ہیں۔ کراچی میں 100 بچوں سے مبینہ زیادتی کرنے والے ملزم سے تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے ملزم عمران کے خلاف شواہد جمع کرنے شروع کر دیے۔ سرجانی ٹاؤن میں ملزم کی بہن کے گھر پر چھاپا۔ موبائل کا فورنزک کروانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق۔ شبہ ہے کہ ملزم غلط کام کی ویڈیوز بھی بناتا تھا۔ مزید جانتے ہیں شاہ نواز علی قادری سے۔ شاہ نواز بتائیے گا۔ بالکل، ٹیپو سلطان پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے ملزمان عمران اور وقاص کے خلاف پولیس کی تفتیش جاری ہے اور پولیس کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثبوت اکٹھے کیے جائیں۔ پولیس کو شک ہے کہ ملزم عمران نہ صرف بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا بلکہ اس کی ویڈیوز بھی بناتا تھا اور اس کو سیف رکھتا تھا۔ اسی لیے پولیس کی جانب سے عمران کی جو بہن ہے اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے۔ یہ چھاپا سرجانی ٹاؤن میں مارا گیا ہے جہاں پر پولیس کی جانب سے شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پہلا چھاپا جو ہے پولیس نے عمران کے گھر پر مارا تھا جہاں ان کو کچھ نہیں ملا، تاہم پولیس کو شک ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ملزم جو ہے ویڈیوز ڈارک ویب پر بیچا کرتا ہو، تو اس کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے موبائل کا جو فورنسک ہے اس کا بھی کرانے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملزم عمران کے فی الحال موبائل سے تو کوئی ایسی ویڈیوز برآمد نہیں ہوئی ہیں جس سے کوئی ڈارک ویب سے کنیکشن ملے، تاہم فورنسک ہوگا تو چیزیں سامنے آ سکیں گی۔ ملزم جو عمران کا ساتھی ہے وقاص، اس کے خلاف بھی ہے ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ جو وقاص ہے وہ 1.5 ماہ قبل جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہے اور ملزمان مل کر جو ہے وارداتیں کرتے تھے اور بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے۔ جی شاہ نواز، شکریہ آپ کا۔ سرگودا میں دھند کے باعث المناک حادثہ، مزدہ نہر میں جا گرا، بچوں اور خواتین سمیت 14 افراد جاں بحق۔ جنازے پر آنے والوں کے اپنے جنازے پہنچانا پڑے۔ بدقسمت خاندان کا تعلق فیصل آباد سے تھا، جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ میتیں پہنچنے پر آبائی علاقے میں کوہرام مچ گیا، فضا سوگوار ہو گئی، ہر کوئی اشبار دکھائی دیا۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ دھن 14 زندگیاں کھا گئی۔ سرگودا میں المناک حادثہ، جنازے پر آنے والوں کے اپنے جنازے پہنچ گئے۔ عباس اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کے لیے خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ اسلام آباد سے فیصل آباد جا رہا تھا کہ سرگودا کے قریب دھند کے باعث مزدہ نہر میں جا گرا۔ حادثے میں بچوں اور خواتین سمیت 14 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 9 زخمی ہیں۔ حادثے میں عباس اور مزدہ کا ڈرائیور محفوظ رہے۔ اسلام آباد سے آ رہا تھا اور یہ میرے رشتہ دار ہی تھے، میری نانی والدہ فوت ہوئی تھی تو ان کو گاڑی نہیں مل رہی تھی اور انہوں نے میرے کو کال کی ہمارے کو بھی لے جاؤ فیصل آباد۔ موٹر وے انٹرچینج بند ہو گئی کوٹ محمد پہ، تو میں نیچے اتر گیا ہوں۔ نیچے اتر کے ساتھ چھوٹے سروس روڈ پہ لگا ہوں تو آگے چھوٹی سی نہر آئی اچانک دھند کی وجہ سے اور گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی، گاڑی نیچے گری۔ لاشیں فیصل آباد کے علاقے ککوانہ پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، ہر کوئی اشکبار۔ 14 افراد جو ہیں وہ ہمارے گھر کے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ بہت زیادہ مطلب کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ انتہائی دکھی صورتحال ہے، جن میں 6 ہمارے بچے ہیں، 5 خواتین ہیں، 3 مرد بھی شامل ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی۔ جاں بحق تمام افراد کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں کر دی گئی۔ رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔
आगे बढ़ते आपको बताते हैं धुंध के बायस मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 17 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। गवादर हादसे में मरने वालों की तादाद 10 हो गई है। गवादर के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 10 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हुए। बस कराची से जिवानी जा रही थी। डस्का में मुसाफिर बस की ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर से 2 अफराद जाम बहक और 1 जख्मी हुआ। लिया और सांगला हिल में ऑयल टैंकर्स की मोटरसाइकिलों को टक्कर में 2 नौजवान जाम बहक और खातून जख्मी हो गई। शाहपुर चाकर में धुंध के बायस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और बच्चा जख्मी हो गया। मियांवाली, नारोवाल, नौशहरा, विरका और ननकाना साहिब में धुंध के बायस हादसात में नौजवान जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हुए। दुश्मन ने जहरियत का सोचा तो जवाब पहले से ज्यादा जनाटेदार होगा। अफवाज पाकिस्तान आलमी जंगी हालात से निपटने के लिए हर दम तैयार हैं। जदीद तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान की जंगी बर्तरी की जमानत है। मशकों में फिजाई, जमीनी, साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मरबूत इस्तेमाल किया गया। अफवाज पाकिस्तान बदलते हुए आलमी जंगी हालात से निपटने के लिए हरदम तैयार। जदीद तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जारी। पेशा वराना महारत और मुख्तलिफ सर्विसेज के बाहम इश्तराक का शानदार मुजाहिरा इन मशकों की बुनियादी पहचान है। फजाई बर्तरी, कसीरुल मकासिद ड्रोन्स और दूर मार हथियारों को हम आहंग करके दुश्मन की हर नकलो हरकत को मॉनिटर करके मुअस्सर अंदाज में नाकारा बना दिया जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत को मफलूज करने की भरपूर सलाहियत के हामिल। आला तरीन जंगी हिकमत अमली के तहत फजाई और जमीनी ताकत का मुअस्सर और मरबूत इस्तेमाल दुश्मन के दिफाई निज़ाम को तहस नहस कर देता है। ये मशकें दुश्मन को दो टोक पैगाम है कि उसने जारहियत का सोचा तो जवाब पहले से भी ज्यादा जन्नाटेदार होगा। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026। इंसदादे दहशतगर्दी पर तवज्जो, दिफाई शराकत दारी मजीद मुस्तहकम हो गई। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट को दिफाई ताल्लुकात में नई जहत करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक रवां हफ्ते अमरीकी और पाकिस्तानी अफवाज ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मश्क के दौरान मुश्तरका तरबियत मुकम्मल की। मश्क के दौरान इन्फेंट्री महारतों, जदीद हिकमत अमलियों और इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी गई। इस मश्क ने दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और अमली ताउन को मजीद मजबूत किया है। इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 की मश्क 8 से 16 जनवरी 2026 तक जारी रही, जो 2 हफ्तों पर मुश्तमिल थी और इसका मरकजी फोकस इंसदादे दहशतगर्दी था। एक और अहम खबर, भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया भी सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौकिफ के हक में बोल पड़ी। अमरीकी जरीदे द इंटरनेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तानी मौकिफ की भरपूर हिमायत कर दी है। रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया है कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ा सकती है। मोदी सरकार का दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा और आबी डेटा की बंदिश आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। भारत एक तरफा तौर पर मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को देने का पाबंद है। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह कहते हैं सिंतास मुआहदा ताउन और शफाफियत के लिए बनाया गया था। इसे एक तरफा तौर पर गैर मौसर करना खित्ते के लिए खतरनाक है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर अली परवेज मलिकी सऊदी वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। अली परवेज मलिक का कहना था कि पाकिस्तानी मादनियात और तवानाई के शोबे में आलमी सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। वफाकी वजीर ने इंटरनेशनल एनर्जी फोरम और सऊदी एक्जिम बैंक की टीमों से भी मुलाकातें की।